قوم سمود کی ہولناک تباہی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود پر کون سا عذاب نازل فرمایا، جانیے اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ، بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ قوم سمود پر اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ جب قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو ملنے والے معجزے کی ناقدری کی اور اونٹنی کو ہلاک کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق قوم سمود پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ انہوں نے اونٹنی کو بدھ کے دن قتل کیا تھا۔ وہ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے دن زندہ رہے۔ اتوار کے دن صبح کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان کی طرف سے ہیبتناک چیخ مسلط کر دی۔ زمین میں زلزلہ برپا کیا جس سے تمام کفار کے جسموں پر کپکپی طاری ہو گئی۔ وہ اپنے گھروں میں جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹے بیٹے بے جان جسموں میں تبدیل ہو گئے۔ صرف وہ لوگ زندہ بچے جو حضرت صالح علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ۔ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے صالح علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھیوں کو اپنی رحمت سے نجات دی اور اس قیامت کے دن کی رسوائی سے بھی محفوظ کر دیا۔ یقیناً تمہارا رب نہایت طاقتور اور سب پر غالب ہے۔ اور ظالموں کو بڑے زور کی چیخ نے آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گر کر اس طرح ہلاک ہو گئے جیسے کبھی وہ وہاں آباد ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، بے شک قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا۔ سن لو، سمود کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری لکھ دی گئی ہے۔ سورہ ہود آیات 66 تا 68۔ پس انہیں قوم سمود کو صبح ہوتے ہی زوردار آواز ہیبتناک چیخ نے آ پکڑا، پھر ان کی تدبیر و عمل ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ سورہ الحجر آیات 83 تا 84۔ پھر دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔ بلا شبہ ہم نے ان پر ایک ہولناک چیخ بھیجی، پس وہ باڑ بنانے والے کی روندی ہوئی گھاس پونس کی طرح بس ہو کر رہ گئے۔ سورہ القمر آیات 30 تا 31۔ اور پھر آپ دیکھیں ان کی چال کا انجام کیسے ہوا۔ بلا شبہ ہم نے ان 9 سرداروں اور ان کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب ان کے مکانات ان کے ظلم کی وجہ سے ویران پڑے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے، اور ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی جو ایمان لائے تھے اور اللہ عز و جل کی نافرمانی کرنے سے بچتے تھے۔ سورہ نمل آیات 51 تا 53۔ حضرت صالح علیہ السلام کا اظہار افسوس۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی تباہی و بربادی پر نہایت غم و حسرت کا اظہار فرمایا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ۔ اس وقت وہ صالح علیہ السلام اپنی قوم سے منہ موڑ کر چلے اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہیں نصیحت بھی کی تھی، لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ سورہ الاعراف آیات نمبر 79۔ قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام واپس ہجر کے علاقے میں آئے اور ایمان لانے والے 4000 افراد کو لے کر فلسطین تشریف لے گئے اور اپنی وفات تک وہی مقیم رہے۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقام ہجر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی بستی کے پاس سے گزرے تو فرمایا، معجزات کا مطالبہ نہ کیا کرو۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا تو وہ اونٹنی کی صورت میں ظاہر ہو گیا۔ وہ اونٹنی اسی راستے سے پانی پینے آتی تھی اور اسی راستے سے واپس جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے رب کا حکم نہ مانتے ہوئے سرکشی کی اور ان کی کونچیں کاٹ دی۔ ایک دن
اونٹنی پانی پیتی تھی اور دوسرے دن وہ اس کا دودھ پیتے تھے۔ انہوں نے جب اونٹنی کو ہلاک کر دیا تو ان پر ایسی چیخ کا عذاب آیا جس سے وہ تمام ہلاک ہو گئے۔ صرف ایک آدمی بچا جو اس وقت حرم کی سرزمین میں تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، وہ کون آدمی تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ابو رغال تھا۔ جب وہ حدود حرم سے نکلا تو وہ بھی اسی عذاب کی لپیٹ میں آ گیا جو اس قوم پر آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ماہ رجب 9 ہجری میں رومیوں سے جہاد کے لیے تبوک تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی حجر قوم سمود کے کنویں پر کچھ دیر ٹھہرے۔ صحابہ رضی اللہ عنہما نے فوراً ان کنوؤں سے پانی لے کر مشقیں بھر لی جو قوم سمود کے استعمال میں تھے، اور اس سے آٹا گوندا اور گوشت پکانے کے لیے پانی لے کر چولہے پر ہانڈیاں چڑھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکوں سے پانی بہانے اور آٹا اونٹوں کو کھلانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو لے کر تھوڑا آگے چلے اور اس کنویں پر جا کر ٹھہرے جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، اور فرمایا، اس کنویں کا پانی لو جس کا پانی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجر قوم سمود کی بستی کے پاس سے گزرے تو فرمایا، عذاب یافتہ بستیوں میں نہ جاؤ، اگر انتہائی مجبوری کے تحت جانا پڑے تو روتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے جاؤ، کہیں تم پر بھی ویسا عذاب نہ آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر سے منہ ڈھانک لیا۔